بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ محترم ناظرین، 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بے حد تکالیف کا سامنا کیا۔ دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبور اور شکور جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تکالیف حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسے آئیں؟ محترم ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ شہر کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا تھا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک سے بدبو آنے لگ گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 ازواج تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ علیہ السلام نے 27 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 3 افراد ہی آپ کے پیروکار ہوئے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد مالدار بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ تھا کہ انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت بھی بے حد عطا کی گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے شمار گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے، اونٹ اور خچر تھے۔ آپ علیہ السلام کی زمین بھی بہت زیادہ تھی، جس پر بڑے بڑے باغات تھے، بے شمار کنیزیں اور غلام تھے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی عبادات کا وہ عالم تھا کہ فرشتے بھی حیران ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھ کر بے شمار غریب مسکین لوگ کھانا نہ کھا لیتے۔ اسی طرح جب تک غریب مسکین اور محتاج لوگوں کو کپڑے نہ بنوا کر دیتے، اپنے لیے لباس نہ بنواتے تھے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن موجودہ تورات جس میں رد و بدل کیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں بلکہ ایک نیک سیرت اور مالدار انسان تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اپنی امت کو سنا دیں تاکہ وہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور مشکلات سے نہ گھبرائیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات 2 روایات میں ملتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت گزاری پر حیران تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے مالدار ہونے کے باوجود اتنے عبادت گزار کیسے بن گئے۔ حالانکہ انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ایوب میرا مخلص بندہ ہے اور میرے مخلص بندے پر مال و دولت کی فراوانی کا ایسا اثر کبھی نہیں ہوتا۔ ایوب میرا مخلص بندہ ہے، اس لیے وہ ہمیشہ میری بندگی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم ایوب کے خلوص کا اندازہ لگانا کہ یہ کتنا مخلص بندہ ہے۔ تم نے اس پر دولت کی فراوانی تو دیکھی ہے، اب اس پر میں ایسی مصیبت لاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، لیکن یہ اس حالت میں بھی ایسا ہی عبادت گزار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات کو یکسر بدل دیا۔ آپ علیہ السلام کثیر العیال تھے۔ آپ علیہ السلام کا سارا مال و دولت آپ کے بیٹے سنبھالتے تھے اور آپ علیہ السلام زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے کہ آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے جانور غائب ہو گئے ہیں جو کئی دنوں سے نہیں مل رہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ پھر کئی دن بعد آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے اچانک فوت ہونے لگے ہیں۔ اس پر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ پھر ایک دن آپ علیہ السلام کا چرواہا آیا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کی تمام بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس پر بھی آپ علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جس کا مال تھا اس نے واپس لے لیا، میں تو اس کا بندہ ہوں
اور میں اس کے آگے کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اے چرواہے اب جاؤ اور مجھے اس کی یاد سے غافل نہ کرو۔ ابھی آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہی تھے کہ گائے، بیل، اونٹ اور خچر چرانے والا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، حضور آپ علیہ السلام کے تمام بیل، گائے، اونٹ اور خچر ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، جس کا مال تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی۔ ہم پر سے تو ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور اب ہماری پریشانیوں میں کمی آ گئی ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام کے باغات کا رکھوالا آیا اور کہا کہ مالک، آسمان سے آگ کا ایک گولا آیا جس نے تمام باغات کو آنن فانن جلا کر خاکستر کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر رکھوالے کو حوصلہ دیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں آگ لگ گئی اور سارا ساز و سامان آگ کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن آپ علیہ السلام کی عبادت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام نے اپنا صندوق کھول کر دیکھا تو صندوق میں موجود سونا اور چاندی پتھر بن چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ، اچھا کیا تو نے جو اپنا دیا ہوا مال واپس لے لیا، اب میری ذمہ داریاں کم ہو گئی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے دوسری جگہ رہائش اختیار کر لی۔ ہاں، ایک معلم آپ کے بیٹے کو رائج الوقت تعلیم دینے آتا تھا۔ معلم کسی کام سے باہر گیا کہ اچانک چھت گر گئی اور بچہ ملبے تلے آ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ معلم نے سارا واقعہ آپ علیہ السلام کو سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی، شکر ہے کہ تم وہاں سے باہر آ گئے تھے، ورنہ ملبے تلے دب کر مر جاتے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا اور شکایت کا ایک لفظ بھی اپنے رب کے حضور پیش نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی اولاد، گھر بار، مال دولت سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام ان حالات میں بھی اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے پیروں میں درد ہونے لگا اور دن بدن اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ درد اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام 7 ماہ تک ایک ہی جگہ پر پڑے رہے، لیکن اس حال میں بھی ایک پل کے لیے اپنے رب سے غافل نہ ہوئے اور ہر وقت اسی کی یاد میں مگن رہتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام 7 سال تک اس حالت میں رہے۔ اسی دوران شیطان ایک نیک انسان کے روپ میں آپ علیہ السلام کے پاس آتا اور آپ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا۔ شیطان کہتا کہ حضور، یہ کیا، آپ کی اولاد، مال دولت، مال مویشی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس نقصان کی شکایت اپنے رب سے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ مگر ایوب علیہ السلام جواباً فرماتے کہ وہ سارا مال اللہ تعالیٰ کا ہی تھا جو اس نے مجھے امانت کے طور پر دیا ہوا تھا، اور اب اس نے اپنا مال واپس لے لیا ہے۔ یہ صحت بھی اسی کی دی ہوئی نعمت ہے جو اس نے واپس لے لی، میں اس پر بھی خوش ہوں۔ اگر وہ مجھ سے خوش ہو گیا تو اسی میں میری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر پسند ہے، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ شیطان اپنی چالیں چلتا رہا لیکن مایوس ہو گیا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کی ازواج کے پاس چلا گیا تاکہ انہیں بہکا سکے۔ اسی طرح شہر والوں نے آپ علیہ السلام کے جسم میں کیڑے دیکھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا جائے۔ لہٰذا انہیں شہر سے دور ایک بیابان جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ وہاں جا کر بھی آپ علیہ السلام نے اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھا۔ تنہائی میں آپ علیہ السلام نے ایسی عبادت کی کہ ملائکہ بھی آپ علیہ السلام کی عبادت سے متاثر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے ساری زندگی میں ایسا مرد کلندر نہیں دیکھا جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن وہ اپنے رب سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ دیکھ لیا، میں نے کہا تھا کہ ایوب میرا مخلص بندہ ہے اور بڑی شان والا ہے، یہ کبھی بھی مجھ سے غافل نہ ہوگا۔ دیکھو، وہ اس حال میں بھی میری عبادت میں مشغول ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، ہم نے اسے صابر و شاکر پایا۔ ایوب مخلص بندہ تھا جو ہر وقت ہماری طرف مائل تھا۔ پیارے دوستو، ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں
وہ شیطان کی خواہش پر ایسا ہوا۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ ایوب اتنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا ہوا ہے، یہ سب نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ تمام نعمتیں اس سے واپس لے لی جائیں تو وہ کبھی بھی شکر گزاری نہیں کرے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب میرا شکر گزار بندہ ہے، وہ ہر حال میں میری طرف مائل رہے گا اور تم ہمیشہ اسے صابر و شاکر پاؤ گے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نعمتوں کے چھن جانے کے بعد بھی یہ بندہ صابر و شاکر رہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے اللہ، آپ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیں، مجھے ایوب کے مال و دولت، اولاد اور تمام دی ہوئی نعمتوں پر قدرت عطا کر دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ بندہ آپ کا شکر گزار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، میں نے تجھے ایوب کی اولاد پر، مال و دولت پر اور تمام نعمتوں پر تسلط عطا کر دیا ہے، لیکن تجھے ان کے دل، دماغ، کان اور زبان پر اختیار نہ ہوگا۔ شیطان خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا اور ان پر اپنے وار شروع کر دیے۔ اس نے ایوب علیہ السلام سے مال مویشی، دولت، سونا چاندی اور اولاد ایک ایک کر کے سب کچھ چھین لیا، لیکن ایوب علیہ السلام ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر شیطان نے آپ کے جسم پر حملہ کر دیا، آپ کے جسم میں شدید درد پیدا کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے جسم میں کیڑے ڈال دیے۔ آپ علیہ السلام کا جسم پیپ سے بھر گیا، لیکن آپ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اسی طرح جب کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ علیہ السلام اسے اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم میں رکھ دیتے کہ میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق بنایا ہے تو تم بھوکے کیوں رہو۔ آپ علیہ السلام کے 3 پیروکاروں سمیت سب کے سب لوگ آپ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر چھوڑ گئے۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیویوں میں سے 3 نے آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اس بیوی سے بھی فرمایا کہ جس طرح باقی 3 بیویاں طلاق لے چکی ہیں، تم بھی طلاق لے لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اچھے دن بھی تو گزارے ہیں، اب آپ علیہ السلام پر برا وقت آیا ہے تو میں آپ کے ساتھ رہ کر خدمت کرنا چاہتی ہوں اور آپ علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ جب آپ علیہ السلام کے امتحان کا وقت پورا ہونے کو آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کڑے امتحان اور برے وقت کو ختم کر دیا ہے، اب اٹھو اور اس مقام پر جا کر اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارو۔ آپ علیہ السلام نے جب ٹھوکر لگائی تو وہاں سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم میں موجود تمام بیماریوں کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک اور مقام پر لے گئے اور کہا کہ یہاں ٹھوکر لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں ٹھوکر لگائی تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ پانی آپ علیہ السلام نے پیا تو اندر سے بیماری کے تمام اثرات ختم ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنا پاؤں زمین پر مارو تو چشمہ ابل پڑے گا، تیرے نہانے کے لیے ٹھنڈا ہوگا اور تیرے پینے کے لیے عمدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ فرزند جو مر چکے تھے انہیں دوبارہ زندہ کر کے بھیج دیا اور آپ علیہ السلام کا تمام مال و دولت بھی آپ علیہ السلام کو واپس مل گیا۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔